اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ اب کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان بھائیوں نے کیا کیا کہ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مل کر مشورہ کرنے لگے۔ جب فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، جب مایوس ہو گئے، مِنْهُ خَلَصُوا، تو وہ الگ ہو گئے، نجیًّا سرگوشی کرنے لگے، اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ قَالَ، ان میں سے ایک نے کہا، کبیرہم، جو ان میں عمر میں بڑا تھا، ان سب بھائیوں میں عمر میں بڑا تھا، اس نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک ہم نے اپنے باپ سے پکا عہد لیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو واپس لے کر آئیں گے، من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر ہم نے یہ اپنے باپ سے عہد لیا ہے، اور تم یہ بھی سب جانتے ہو کہ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، کہ تم سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ہم سارے کے سارے واپس لوٹ جائیں اور ہم اپنے میں سے ایک بھائی کو یہاں پر چھوڑ جائیں، اور باپ تو ظاہر ہے اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اگر ہم اپنے باپ کو جا کر یہ بات کہیں گے کہ ہمارا بھائی نے چوری کی ہے تو ہمارا باپ تو ہماری بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اس وقت ہم عاجز ہیں کہ ہم اس وقت کچھ کر نہیں سکتے، ہم ان کی سلطنت میں ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی یہی دیکھا کہ ان کے بورے میں سے وہ پیالہ نکلا ہے۔ فلن ابرح الارض، شاید یہ وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو ملامت اس لیے کر رہے تھے کہ ممکن ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ملامت کر کے اس کی غلطی کو مان لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وجہ سے وہ احسان کرنے والوں میں سے ہے، عدل کر بھی رہا ہے اور احسان بھی کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دے۔ بہرحال فلن ابرح الارض حتى يأذن، تو اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا، ہرگز میں اپنے بھائی کو یہاں پر چھوڑ کر میں اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے باپ کے پاس واپس کیسے چلا جاؤں؟ میں اپنے باپ کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں، کہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس طرح سے اپنے بھائی کو یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں، جب تک کہ میرے والد صاحب میرے بارے میں، اس سارے معاملے کے بارے میں تفتیش خود سے کر کے اور ان کا دل مطمئن نہ ہو جائے، اور وہ مجھے اس بارے میں بے گناہ مان نہ لیں، اس وقت تک میں اپنے والد صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام بنیامین کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی قوت عطا کرے کہ میں بنیامین کو تلوار یعنی طاقت کے ذریعے سے چھڑوا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک تم سب واپس چلے جاؤ۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، سب سے جو بڑا تھا، میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بہرحال پھر کیا ہوا، ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، یعنی ہم نے وہی گواہی دی تھی، وما شاہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، یعنی ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے، ہمیں غیب کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بحفاظت واپس لے آئیں گے، تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا، یعنی ہمارے پاس جو علم تھا ہم نے اس کے مطابق یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے آئیں گے، لیکن بعد میں یہ جو واقعہ پیش آیا چوری کا، اور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی کوئی واقعہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے، تو یہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق تجویز کی تھی۔ اس میں بھی کسی قسم کی ہماری بدنیتی شامل نہ تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جو سامان ہے وہ ہمارے بھائی کی ہی بورے میں سے نکل آئے گا، لیکن پھر یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی ہوئی تو ہمارا بھائی ہی اس معاملے میں پکڑا گیا۔
تو یعنی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم غیب کی خبر رکھنے والے نہیں ہیں، وما كنا للغیب حافظین۔ اب انہوں نے اپنی گواہی کو سچ کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچ کروانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے یہ کہیے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام سے، انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت کر لیجئے، کیونکہ یہ بات ظاہر ہے محل میں ہوئی اور یہ بات کوئی چھوٹی نہیں تھی کہ نہ پھیل گئی، بلکہ یہ بات پھر بالکل ایسے ہی پھیلی جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے، اتنی ہی تیزی سے پھیلی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس شہر کے لوگوں سے یہ بات پوچھ دیجئے، سب ان سے جہاں ہم گئے تھے، كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ آپ ان کی گواہی لے لیجئے، تو آپ ان سے سوال کر لیجئے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم سچے ہی ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام کے پاس اب بیٹے واپس آ گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے پھر سے بات بنا لی ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس ساری معاملات سے بے خبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے انہیں ابھی تک حقیقت سے آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح سے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ کیا تھا، بالکل یہی معاملہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کر لیا اور اپنے پاس سے نئی بات گھڑ کر لے آئے ہیں۔ اب پھر سے اسی طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، تو اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر جو شک و شبہات تھے ان کو انہوں نے کھول کر بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا بلکہ تم اپنی طرف سے تم لوگوں نے اس بارے میں پھر بات بنا لی ہے، بس اب میں پھر انہوں نے یہی الفاظ کہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس انہوں نے کیا کہا کہ صبر، اور وہ بھی جمیل، اچھا صبر، اور انہوں نے کہا کہ بس صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ان سب کو، اب 3 بیٹے غائب تھے، ایک وہ بڑا بیٹا، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین، 3 بیٹے اس وقت نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یأتینی بہم جمیعا، اس لیے انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہی اللہ ہی ہے، وہی علم اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، یا اسفا، اے ہائے یوسف، وب یزت عیناہ، تو ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، من الحزن، کس سے؟ غم سے، رو رو کر، فہوا کظیم، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، رنج کی وجہ سے ان کی آنکھیں، آنسو بہ بہ کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آنکھیں سفید ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ جب بینائی انسان کی چلی جاتی ہے تو آنکھوں کا یہ جو کالا جو ہوتا ہے، یہ ہمارا جو ریٹینا ہوتا ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے، تو وہ وائٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا قالوا تاللہ، ان کے بیٹوں نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بیٹوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ ہی یوسف کو یاد میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں یا آپ مکمل طور پر ختم ہی نہ ہو جائیں، آپ بیمار ہو جائیں، خراغن او تکون من الحالکین، یا آپ اس میں ان کی درد میں، ان کے غم میں ہلاک ہی نہ ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، قالا، انہوں نے جواب دیا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، انما اشکو بثی، میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اپنے رب کی طرف لے کر جا رہا ہوں، اپنے رب کو اپنا غم سنا رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، وہ اپنے اس غم کو چھپائے بیٹھے تھے، بیٹے کی جدائی کو چھپا کر بیٹھے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹو، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح سے تلاش کرو، ان کو پوری طرح سے تلاش کرو،
جاؤ جا کر ان کو تلاش کرو، اور انہوں نے اس کے بعد ان کو یہ بھی نصیحت کی کہ تم ان کو تلاش کرو اور امید کے ساتھ تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہو لا ییأس من روح اللہ الا قوم کافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے صرف اور صرف قوم جو کافر لوگ ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتے، صرف اور صرف کافر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب اپنے باپ کی بات سن کر وہ واپس گئے، فلما دخلوا علیہ جب وہ واپس گئے عزیز مصر کے پاس، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علینا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کیا، انہوں نے عزیز مصر سے کیا کہا؟ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یہ تیسری مرتبہ وہ واپس آئے تھے، ایک مرتبہ جب اکیلے آئے، پھر دوسری دفعہ بھائی کو لے کر آئے، تیسری دفعہ پھر اپنے والد صاحب کے کہنے پر واپس آئے، تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم کو ہمارے خاندان کو بہت سخت دکھ پہنچا ہے، یعنی غلہ لینے کے لیے ہم جو قیمت لے کر لے آئے ہیں وہ نہایت ہی قلیل اور حقیر ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے، یعنی ہماری حقیر پونجی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے بدلے میں ہمیں پورا ناپ دیں اور ہم پر خیرات کیجئے، یعنی ہم ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان کریں اور خیرات کریں۔ اور بعض کے مطابق اس سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنا ساری کی ساری پونجی لے کر آئے کہ آپ یہ پونجی ہم سے لے لیجئے اور ہمارے بھائی کو آزاد کر دیجئے، یعنی اب ان کی جزا، اب وہ کیا چاہتے تھے؟ اب ان کو غلے کی ضرورت پریشانی نہیں تھی، اب ان کو پریشانی تھی کہ ہمارا بھائی ہمیں لوٹا دیجئے، وہ اپنی ساری پونجی لے کر آئے کہ آپ یہ پونجی ہماری لے لیجئے اور ہمارے بھائی کو ہمیں لوٹا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، خیرات میں ہمارے بھائی کو رہا کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ اذ انتم جاہلون، انہوں نے کوئی ملامتی کی، لڑنا جھگڑنا نہیں شروع کر دیا کہ تم نے اپنی نادانی میں ان کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ ان کے دل میں فوراً سے کھٹکا ہوا کہ انہوں نے یوسف کا تذکرہ کیسے کیا، کہ یوسف کو تو یہ معلوم، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے یوسف کے بارے میں، یوسف کو تو بچپن میں ہی ہم ایک تاریخ کنویں میں پھینک آئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے غور کیا تو وہ فوراً ہی پہچان گئی اپنے بھائی کو، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں، قال انا یوسف، اور میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کسی نیک کار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔